بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جس سورہ مبارکہ کے بارے میں آپ سے ذکر کروں گی، یہ قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو اللہ پاک سے اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر لڑتی ہے۔ اس سورت کے حیرت انگیز فوائد جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کو آج آپ نے غور سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ لیا جائے گا۔ وہ سورت سورہ ملک ہے۔ حضرت عمر بن مرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی جانب 30 آیات والی ایک سورت بھی حاضر ہو کر کھڑی ہوگی جو اس کے حق میں لڑنے لگی۔ جب ہم نے واپس آ کر قرآن میں 30 آیات والی سورت تلاش کی تو وہ سورہ ملک تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں سے کسی ایک نے دوران سفر لا علمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ نصب کر دیا تو آپ کے صحابی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اس جگہ کسی کی قبر ہے۔ اچانک اس قبر میں سے کسی انسان کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی یہاں تک کہ وہ سورت ختم ہوگی۔ تو واپسی پر اس صحابی نے تمام واقعات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے لا علمی کی بنا پر اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا کہ اچانک مجھے کسی انسان کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک پوری پڑھ ڈالی۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت عذاب کو روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 13-14 کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ یاد تنگ کر دیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جب اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت فرماتے۔ جب مشرک سنتے تو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ زیادہ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھیں کہ جسے سن کر مشرک آپ کو اور قرآن مجید کو گالیاں دیں، اور نہ ہی نیچی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے ساتھی بھی قرآن کی آواز نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز سے قرآن پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہر و باطنی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ تو سینوں کے بیت جاننے والا ہے، اور وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے کہا میں تمہیں ایک ایسی حدیث ہدیہ نہ کروں جس سے تو خوش ہو جائے؟ تو اس آدمی نے کہا کیوں نہیں، ضرور۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا سورہ ملک خود بھی پڑھیں اور اپنے اہل و عیال اور گھر کے تمام بچوں حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھنا سکھاؤ، اس لیے کہ وہ قیامت کے روز عذاب سے نجات دلانے اور جھگڑا کرنے والی ہے۔ قیامت کے روز پڑھنے والے کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی اور اس لیے جہنم کے عذاب سے نجات طلب کرے گی۔ نیز سورہ ملک پڑھنے والے کو عذاب قبر سے سورہ ملک بچائے گی۔ تو آپ اس سورہ مبارکہ کو لازمی پڑھا کریں، اس کو رات کو پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حفاظت کریں گے۔